جو فرمانبردار ہے اس کی بچیاں بھی مسلمان ہو گئی، جو نافرمان ہے اس کو بھی نبھا لیا۔ لیکن جب آیا فیصلے کا وقت تو یہ جبریل کے پتھر کے ذریعے ہلاک ہوئی۔ لیکن مجھے تو یہاں یہ کہنا ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام نے نافرمان بیوی کو نبھا لیا، طلاق نہیں دی، دھکے نہیں مارے، نکالا نہیں۔ حالانکہ یہ عورت رات کو آگ جلاتی، لوگوں کو بتاتی کہ نبی کے گھر میں کوئی خاص بات ہے، اور دن کو آگ لگاتی دھواں دیکھ کر لوگ آ جائیں، رازدار عورت نہیں تھی۔ تو دائی تو الجھے گا نہیں، بچوں سے بھی، گھر والیوں سے بھی، کام میں چلے گا، کام میں چلے گا۔ آگے چلیے، حضرت نوح علیہ السلام خوش آمد کر رہے ہیں بیٹے کی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت جی مولانا عبدالستار صاحب کے بیان کو سن کر اپنے ایمان کو روشنی دے اور اپنے ایمان کو تازہ کریں۔ اللہ تعالی حضرت کے بیان سننے کو، تمام امت مسلمہ کو سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے نبی حضرت آدم کے رونے کے برابر نہیں ہو سکتے، قصہ نہیں ہے یہ۔ جب میرے سے گشت میں، ملاقات میں، تشکیل میں، بات کرنے میں چوک ہوگی، میں کام رونا بناؤں گا۔ ہاں وہ تو ہو ہی جاتا ہے، یہ بکواس بیکار ہے، یہ کچھ نہیں ہے۔ جان چھڑانے کی باتیں کرنا کچھ نہیں۔ جس کا حکم ٹوٹا ہے اسی سے معافی مانگو۔ اتنا رو جتنا آدم علیہ السلام روئے۔ امام ہے یہ، اور امام جو کرتا ہے وہ مقتدی کو کرنا پڑے گا۔ میں تو 2 سجدے نہیں کرتا، کیوں؟ آپ نے کوئی غلطی کی ہوگی؟ نہیں جی، نہیں جی۔ امام جو چوک کرے اور سجدہ سہو کرے، سارے بھگتو۔ آدم علیہ السلام نے ساری دنیا کے دعوت کے کام کرنے والوں کو عملی اعلان کر دیا، دعوت میں بھول ہو جائے گی، اوامر میں چوک ہو جائے گی، رونا، بس رونا، اتنا رونا، اتنا رونا اللہ راضی ہو جائے۔ یہ ایک نقطے کی بات، رونا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے نبی ہونے والے ہیں۔ تاریخ انبیاء میں 3 آدمی بھاری ملیں گے آپ کو۔ ایک حضرت آدم علیہ السلام، ایک حضرت نوح علیہ السلام، ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ سب سے زیادہ نبی ان 3 کی نسل سے ہیں۔ یوں کہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ذرا سی چوک ہوئی کہ اکیلا کھانا نہیں کھاتے تھے۔ دائی بخیل نہیں ہوتا، دائی تو کھلائے گا، عمومی گشت کرے گا، عمومی کھانا کھلائے گا۔ جو الگ کھاتا ہے اس کا مطلب یہ کہ اس کی دعوت میں کمزوری ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اکیلے کھانا نہیں کھاتے تھے، بلا کے لائے ایک بڑے میاں کو، آئے وہ غیر خدا کے نام سے کھانا شروع کیا، ان سے جھلا نہیں، ٹوک دیا، روزی کھاوے خدا کی، نام لیوے خدا کے غیر کا، بڑے میاں سے جھلی نہیں، چل دیا۔ غیب سے آواز آئی، ابراہیم ہم نے اتنے دن تک کھلایا ہے، تم نے ایک دن میں ہی ٹوک دیا۔ تو دائی سن کے کھڑا ہو جاوے، عمل میں لگ جاوے۔ یہ بیانات تو ہوتے ہی رہتے ہیں، یہ تو ہر 4 مہینے کے بعد 4 مہینے والوں کو جوڑ ہوتے رہتے، یہ تو فالتو بات ہے۔ جو تیرے کام کی دوا ملے وہاں سے لے لے، لائے بلا کر۔ بڑے میاں کہنے لگے کیوں تو بھگایا تھا اور کیوں بلا رہے ہو؟ کہنے لگے ڈانٹ آئی ہے، پکڑ آئی ہے اللہ کی طرف سے کہ میرے اللہ نے کہا ہے۔ یوں کہ اسی وقت کلمہ پڑھ لیا۔ بیانوں سے مسلمان نہیں ہوں گے لوگ، اخلاق دیکھیں گے۔ ہماری جس سے چٹک گئی ہے
اسے میں یہ بتانا چاہتا ہوں، ہماری جسے تھوڑی سی بات انبن ہو گئی ہے، ہم اس کے گھر جائیں گے، بھائی حاجی عبد الرحمان، حاجی عبد الرحیم، چلو آ جاؤ، بس آپ کا جانا اس کی تشکیل ہے، میری کیا ضرورت ہے، آئے گا تو آ جائے گا، نہیں، میری ضرورت حکم نہیں دیا اللہ پاک نے ابراہیم بلا کے لاؤ، یہ نہیں کہا، یہ کہا ابراہیم ہم نے تو کبھی نہیں ٹوکا، تم نے آج ہی ٹوک دیا، سمجھ گئے اللہ کی منشا کیا، بلا کے لائے۔ ہمارے سے کوئی ساتھی کہیں پر بھی ذرا سی انبن ہو جائے گی، اب ہمارے لیے کیا اصول ملا، اس کے گھر جانا، اس کو بلا کے لانا، بس تقریر کی جائے گی تو دیر ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹے ہیں، پہلا بیٹا قابیل، دوسرا بیٹا حابیل۔ نظام زندگی یہ تھا، پہلے لڑکے کی گھر والی کا اگلے بیٹے سے ہوگا نکاح، قابیل کا ہونا ہے حابیل کی بہن سے، اور حابیل کا ہونا ہے قابیل کی بہن سے۔ قابیل کی بہن تو خوبصورت ہے، اکلیمہ، حابیل کی بہن کی شکل زیادہ اچھی نہیں ہے۔ میں یہ سب تفصیل نہیں سنانا چاہتا، ایک اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ تو قرآن میں حکم ملا ہے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدم، اے نبی جی آدم کے دونوں بیٹوں کا قصہ سناؤ اپنی امت کو۔ کل یہ آ رہا تھا یہ سبق میں، قابیل نے حابیل نے، دیکھو دائی کیسا ہوگا، قابیل نے کہا میں اس لڑکی سے شادی نہیں کر سکتا۔ حابیل کو اور قابیل کو آدم علیہ السلام نے سمجھایا، بھائی قانون یہ ہے، اور اگر تم نہیں مانتے تو پھر یہ پہاڑ ہے، اس پر اپنے اپنے صدقے کی اور قربانی کی شکل پیش کرو، جس کا صدقہ خدا کو بھا جائے گا وہ چلے گی بات، اور جس کے صدقے کو سفید آگ نہیں آئے گی کھانے اور وہ پڑا رہے گا، وہ اس کے ناقبول ہونے کی نشانی ہے۔ حابیل تو جانور پالتے تھے، 19-20 سال کی عمر ہے، انہوں نے تو بڑھیا قسم کا دمبا آگ میں وہاں چڑھا دیا پہاڑ پر، سفید آئی آگ اور اس کو ختم کر دیا۔ لیکن ایسا ختم کیا ہے کہ اس کو لے گئے جبریل اور رکھا اسے اور لائے اسماعیل علیہ السلام کی جگہ۔ یہ تاریخ میں جائیں گے تو لمبی ہو جائے گی۔ قابیل نے گندے جو، سڑے ہوئے جو پیش کر دی، قبول نہیں ہوئی، کہنے لگا یہ میں تو تجھے قتل کروں گا۔ حابیل نے کہا بھائی میں تو تیرے گناہ میں نہیں پھنسوں گا، میں تو ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا۔ قابیل کہنے لگا تیری قربانی قبول ہوئی، میری نہیں ہوئی، ایک جملہ بول کر بات ختم کر دی، انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ پاک تقوی والوں کی قربانی قبول کرتے ہیں۔ تقویٰ 3 چیزوں کو کہتے ہیں، الخوف من الجلیل، اللہ سے ڈرنا، والرضاء علی القلیل، تھوڑے پہ راضی ہونا، والاستعداد لیوم الرحیل، چلنے کی تیاری میں لگ جانا، 3 چیزوں کا نام ہے تقویٰ۔ اب دائی کیسا ہو، جہاں اس کی ٹکرائے گی یہ دب جائے گا، پس جائے گا، مر جائے گا، مقابلے میں نہیں آئے گا۔ یہ بس بتانا، لمبی تقریر نہیں۔ قابیل حابیل نسلی بیٹے ہیں، اصلی بیٹے ہیں، سگے بھائی ہیں، یوں کہ اگر ٹکر میں آئے گا، مقابلے میں آئے گا، یوں کہ دائی تو دب جائے گا، پس جائے گا، مر جائے گا، جھک جائے گا، نہ مقابلہ کرے گا نہ آمنے سامنے آئے گا۔ اسی کے ساتھ ایک بات یاد کرنی ہے، حابیل کو اور قابیل کو سمجھا کر کہہ کر حضرت آدم علیہ السلام چلے گئے حج کے لیے۔ 40 پیدل حج کیے یہاں سے، ہندوستان کی زمین سے 40 حج کیے آدم علیہ السلام نے پیدل۔ دعوت کے کام میں رکاوٹ نہیں بنے، عبادت کے کام میں رکاوٹ نہیں بنے اولاد کا قصہ، سلجھا کے نہیں گئے مسئلے کو،
ہم کہتے ہیں ابھی جاتا ہوں ابھی جاتا ہوں. آدم سے سیکھ لے طریقہ، حج کو چلا جا، انہیں ایک ترکیب بتا دے، یہ کرے تو ٹھیک ہے، نہ کرے تو بھگتے. اسے پتہ لگتا ہے دائی کیا کرے، کام کرے، گھر کے امور میں الجھے نہیں. حضرت عائشہ کہتی ہیں اللہ کے نبی گھر میں ہوتے، سبزی کٹواتے، جھاڑو لگاتے، آٹا گوندھ دیتے، بچوں کی ناک صاف کر دیتے، ہوتی اذان آپ ہم کو چھوڑ کے چل دیتے، گویا کہ ہم کو پہچانتے ہی نہیں. یہ کام دلی کا اجتماع ہے، مشورے کا تقاضا ہے، چھوڑ کے چل دوں گا، میں یہ نہیں دیکھوں گا یہ کام پورا کر کے جاؤں. پورا کر کے جانا انبیاء کے مزاج کے خلاف ہے، اور کام میں لگنا انبیاء کا مزاج ہے. آگے چلیے. حضرت نوح علیہ السلام کی 2 بیوی ہیں، ایک کے 3 بیٹے دیندار فرما بردار، دوسری کے خود بھی مسلمان نہیں ہے، بیٹا بھی مسلمان نہیں ہے. نبھایا ان دونوں ماں بیٹوں کو بھی، لیکن چال چلے ان کی. کنعان ہر ایک کے گھر میں ہو سکتا ہے، نافرمان بیوی ہر ایک کے گھر میں ہو سکتی ہے، لیکن دعوت کے تقاضوں میں اس سے الجھنا بھی نہیں ہے اور اس کو پھینکنا بھی نہیں ہے. چل چل تو میری دعوت کے کام میں حرج ہے، نبھا لیا، آخر تک خوشامد کری. حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سگے بھتیجے ہیں، ہاران اصغر کے لڑکے ہیں. ان کی گھر والی ایک فرما بردار ہے، ایک نافرمان. جو فرما بردار ہے اس کی بچیاں بھی مسلمان ہو گئی، جو نافرمان ہے اس کو بھی نبھا لیا. لیکن جب آیا فیصلے کا وقت تو یہ جبریل کے پتھر کے ذریعے ہلاک ہوئی. لیکن مجھے تو یہاں یہ کہنا ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام نے نافرمان بیوی کو نبھا لیا، طلاق نہیں دی، دھکے نہیں مارے، نکالا نہیں. حالانکہ یہ عورت رات کو آگ جلاتی، لوگوں کو بتاتی کہ نبی کے گھر میں کوئی خاص بات